اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اگر دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں تب تو ہمیں صبر کرنا ہے. اگر ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے تب مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت کے وقت ہمیں صبر کرنا ہے. لیکن اگر ہمارے اوپر مصیبت نافرمانی کی وجہ سے آ رہی، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہی ہے تو یقین جانیے ہم گنہگار ہیں، ہم نافرمان ہیں. آج ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا، آج ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اللہ ہم سے اپنے رشد کو پھیر دیا. آج ہمارے اوپر یہ عذاب آ گیا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غور کریے، ہماری وجہ سے بہت ساری مخلوق ایسی ہے جو بے زبان ہے، جو بول نہیں سکتی، وہ بھی پریشان ہے. اگر اللہ رب العزت جانوروں کو بولائی عطا فرما دیتا، یقین جانیے جانور ہمارے سامنے آ کر ہم سے یہ بغاوت کر دے، ہم سے یہ اعلان کر دے کہ وہ ظالموں، وہ گنہگاروں، وہ نافرمانوں، وہ اللہ کے باغی، تمہاری وجہ سے آج ہم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، تمہاری وجہ سے آج اللہ نے ہم سے بارش کو روک دیا. کہ جانور ان کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو ہماری ہے، ہم نے اللہ کو نافرمان کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ جانور بھی پانی کے محتاج ہو گئے ہیں. آج جو چوپائے ہیں وہ آم سے ہماری وجہ سے اللہ کی باغی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یقین جانیے اگر اللہ ان کو بولائی عطا فرما دیتا تو ہمارے سامنے آ کر کہتے، وہ ظالموں، تمہاری وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم گنہگار ہیں اور ہم یہ اعتراف کرتے ہیں تو گنہگاروں کو کیا کرنا چاہیے؟ گنہگار، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر گزار دے پھر وہ کیا کرے کہ اللہ کو راضی کرے. کون سا ایسا کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. توبہ کرنے سے 70 سال کا گنہگار انسان یہ بھی ولایت کا درجہ پا لیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص حج کر کے آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص گناہوں سے پاک ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اب اپنی زندگی کی شروعات کر رہا ہے، گناہ اس سے نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبہ ہی الندامہ، التوبہ ہی الندامہ. توبہ یہ ندامت ہی ہے. اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو جو شخص حج کر کے آتا ہے وہ جس کا مرتبہ، اس کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ توبہ کرنے والے کا مرتبہ ہو جاتا ہے. اگر ہم اس مجلس کے اندر اللہ رب العزت سے صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کریں، یقین جانیے جس طریقے سے وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا بھی مقام ہو جائے گا. اگر ہم توبہ کریں، توبہ کس کا نام ہے؟ توبہ نام ہے اس چیز کا کہ جو گناہ ہم نے ماضی میں کیا ہے، جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس پہ ہم نادم اور شرمندہ ہو گئے، اس کے نہ کرنے کا آئندہ یہ عزم کر لیں کہ اے اللہ اب یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، اے اللہ اب دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. جس کی نحوست آج ہمارے اوپر اس تحت اس شکل میں آئی ہے کہ اے اللہ تو نے بارش کو روک دیا، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم میری نافرمانی نہیں کریں گے، آج سے ہم تیرا دل نہیں دکھائیں گے، اے اللہ آج سے ہم دین اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. یقین جانیے جو شخص توبہ کر لیتا ہے ولایت کا مقام حاصل کر لیتا ہے. توبہ کے بہت سارے فائدے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. بنی اسرائیل کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بنی سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے تقریباً 99 قتل کیے، 99 انسانوں کا اس نے قتل کیا تھا. زندگی ایسے گزار رہا تھا. ایک مرتبہ دل کے اندر یہ خیال آیا کہ چلو توبہ
توبہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت 99 قتل کرنے کے بعد مجھے معاف فرما دے اور مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اس نیت سے وہ گھر سے نکلتا ہے، ایک عابد کے پاس جاتا ہے، ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ حضرت میں نے 99 قتل کیے، کیا میری معافی ہو جائے گی؟ کیا اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے گا؟ وہ تو اللہ والے تو ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ تم نے تو 99 قتل کیے، 99 انسانوں کو تم نے قتل کیا، تمہاری معافی کہاں سے ہوگی؟ کوئی شخص ایک آدمی کو قتل کر لے تو اس کی معافی نہیں ہے، تم نے تو 99 قتل کیے۔ اس آدمی کو اللہ والے نے کہہ دیا، تو اس نے یہ سوچا کہ جب 99 قتل کرنے کے بعد معافی نہیں ملے گی تو چلو اپنی تعداد میں اضافہ کر لیتا ہوں، اس کو بھی قتل کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس اللہ والے کو بھی قتل کر دیا اور یہ مشہور ہو گیا کہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ کئی دن گزر گئے، پھر دل کے اندر یہ خیال آیا کہ چلو توبہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرما لے۔ چنانچہ وہ اس مرتبہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے، ایک ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے، جو حدیث کا علم رکھنے والا ہے، جو اللہ کی باتوں کا علم رکھنے والا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ حضرت میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ تو اس عالم نے کہا کیوں نہیں، اگر تم صرف دل سے، سچے دل سے توبہ کرتے ہو، اللہ رب العزت تمہاری معافی کو قبول فرما دے گا۔ تم ماں کی ترابی کا معاملہ کر دو، تمہیں ایسا درجہ مل جائے گا جیسے کہ تم آج پیدا ہوئے ہو۔ اس شخص نے سوچا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر 100 قتل کرنے کے بعد مجھے معافی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس عالم نے کہا اچھا ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ جس بستی کے اندر تم رہتے ہو نافرمانوں کی بستی ہے، گنہگاروں کی بستی ہے، اس بستی کو چھوڑ دو، نیک لوگوں کی بستی میں جا کے رہنے دو۔ اس شخص نے کہا اگر 100 قتل کرنے کے بعد اللہ مجھے معاف فرما دے جائے تو مجھے یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ گھر جاتا ہے، گٹھری کو لیتا ہے، گھر سے نکل دیتا ہے۔ ابھی نکلا ہی تھا کہ ملک الموت نے آ کر اسے دبوچ دیا، وہ وہیں مر گیا۔ اب ایک طرف سے جنت کا فرشتہ آتا ہے، ایک طرف سے دوزخ کا فرشتہ آتا ہے، دونوں میں آپس میں بحث ہو گئی۔ جنت کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا، دوزخ کا فرشتہ کہتا ہے نہیں اس نے توبہ نہیں کی ہے، میں اسے دوزخ میں لے کر جاؤں گا، نیک لوگوں کی بستی سے قریب نہیں پہنچا ہے، میں اسے دوزخ میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کو اس کی توبہ قبول کرنا تھا، چنانچہ ایک تیسرے فرشتے کو بھیج دیا، جا کر کہا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دو۔ فیصلہ کس طریقے سے کرو؟ فیصلہ اس طریقے سے کرو کہ وہ شخص جہاں مارا ہے وہاں سے اس زمین کو ناپو جو نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے، اور اس زمین کو ناپو جو برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے۔ اگر یہ شخص نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہوگا تو جنت کے فرشتے کو حکم دے دو کہ وہ جنت میں لے کر چلا جائے، اور اگر یہ برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو جہنم کے دوزخ کے فرشتے کو حکم دے دو کہ وہ دوزخ میں لے کر چلا جائے۔ جب پیمائش ہوئی، یقین جانیے وہ شخص گنہگاروں کی بستی سے قریب تھا، لیکن اللہ کو اس کی توبہ قبول کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ نے زمین کو حکم دیا جو گنہگاروں کی بستی سے تھی، اللہ نے اس زمین سے کہا اے زمین تو دراز ہو جا، اے زمین تو دراز ہو جا، اور جو نیک لوگوں کی بستی سے زمین تھی اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔ جب پیمائش کی گئی، جب ناپا گیا تو یہ نتیجہ نکلا کہ یہ شخص نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے، چنانچہ جنت کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اسے جنت میں لے کر چلا جائے۔ اب سوچئے جو شخص 100 قتل کر دے اس کی معافی ہو جاتی ہے، یقین جانیے ہم تو اتنے گنہگار نہیں ہوں گے، ہم تو اتنے گنہگار نہیں ہوں گے، ہاں یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے اللہ کے احکام کو پامال کیا ہے، ہم نے نماز کو ترک دیا ہے، ہم نے دوسروں پر ظلم و زیادتی کی ہے، ہم نے دوسرے کو حق کو مارا ہے، لیکن ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے رو کر گڑگڑا کر رب کی ترابی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی مجلس کے اندر آپ عہد کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں، میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں اس وقت تک بارش نہیں کروں گا جب تک کہ تمہارے اس مجلس میں ایک ایسا گنہگار شخص موجود ہے جس کی گناہ کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے
اس لیے ہم یہ سمجھے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم یہ سمجھے کہ ہم ہی سب سے بڑے گنہگار ہیں، ہمارے وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، پھر توبہ کریں، انشاءاللہ تعالی بارش کا نزول ہوگا۔ اس لیے یہ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ ہر آدمی یہ عزم کرے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ آئندہ میں تیری نافرمانی